حکومت نے سپریم کورٹ سے عید کی چھٹیوں کے باعث سیاسی رہنماؤں کی غیر موجودگی کی وجہ سے وقت دینے کی استدعا کی تھی، جسے عدالت میں منظور کر لیا گیا اور سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ حکم نامے میں لکھا ہے کہ کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ 26 اپریل کو سیاسی قائدین کے درمیان ایک میٹنگ منعقد ہوگی، لہٰذا عدالت نے حکم دیا کہ 27 اپریل کو پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے۔ اور یہ صاحب، آج سب نے جو موقف پیش کیے، جتنے بھی سیاسی رہنما وہاں پر پیش ہوئے تھے، ان موقف کو سن کر آپ کو کیا لگا؟ کنسنسس کے موڈ میں ہیں یا ابھی ڈیلے ہی کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے تو اپنا فیصلہ جو تھا، انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ 14 مئی کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو قانون پہ اور آئین پہ عمل درآمد کیا جائے تو سپریم کورٹ جو ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی کسی طور پر بھی۔ وہ تو یہ کہتی ہے کہ 14 مئی تک اس کے الیکشن ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ اب تک آرٹیکل 254 جو ہے اس کی صحیح طور پہ تشریح نہیں کی گئی۔ 254 آرٹیکل ہے کہ اگر ایک مدت وقت جو آئین کے اندر مقرر ہے اس کے اندر اگر کوئی کام مکمل نہ ہو سکے تو وہ انویلڈ نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے آج تک سپریم کورٹ میں کبھی نہیں کی گئی، کیونکہ اس دوران کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ ضرورت تب محسوس ہوئی کیونکہ پاکستان کے تمام جو سیاستدان حکمران ہیں انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کا ایک راستہ نکالا کہ کہیں نہ کہیں کس کو ڈیلے کیا جائے، اور پھر ایسے ایسے الٹے سیدھے بہانے اس کا اگلے اس میں سیشن میں ڈسکس کریں گے کیا کیا بہانے اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک کام جو ہے وہ کیسے اور کس طرح ہو سکتا ہے، کتنے دنوں کی اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، سرکمسٹانسز کون سے ہیں جس میں 254 کی جو انٹرپریٹیشن جو کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ہر بندہ اس کا بہانہ لیتا ہے کہ 254 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں کام جو ہے اگر اس مدت تک پورا نہیں ہو سکا تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے 5 سال تک کہیں یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی مزاح بات ہے، انہوں نے تو بیسیکلی نیک نیتی سے ایڈ کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کام، فار ایگزامپل آئین یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں اتنی مدت کے اندر فلاں آدمی جو ہے وہ حلف اٹھا لے، مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اس کو حلف اٹھا، ودن 21 ڈیز لکھا ہوا ہے کہ کیبنٹ کو اس کو حلف لے لینا چاہیے۔ اگر وزیر اعلیٰ کہیں گیا ہوا ہے، بیمار پڑ گیا ہے، کچھ اور ہو گیا ہے، کیبنٹ کو تو 2-3 دن کی لیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کو اس نے مد نظر رکھ کے ایسی صورتحال کو کیٹر فور کیا ہوا تھا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک بات تو یاد رکھیں کہ 14 مئی کا فیصلہ ہمارا قائم ہے۔ یہ جو ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ لوگوں کو ملیں اور ہمیں بتائیں، آپس میں طے کریں کہ ہمارا کام نہیں ہے، اس فیصلے کو ہم نہیں بدل سکتے انلیس پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو جائے کہ اس میں کیا بدلنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے آج تمام پارٹیوں کو بلایا ہوا تھا۔ آپ بالکل، کل بھی ہم کہتے تھے کہ سپریم کورٹ سے باہر نہیں جا سکتے، آج ساری پارٹیوں کے نمائندے وہاں آئے تھے۔ شاہ محمود قریشی آئے ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی نے سب سے پہلے اپنی بات کی اور اس کے بعد سے پورا اس کے بعد بتایا کہ کیا صورتحال ہے اور کیسے جو الیکشنز یہاں پنجاب میں ڈیلے ہوئے، پھر KPK میں ڈیلے ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ جو فروخ اطلاع جو پیپل پارٹی کی طرف سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عید کے بعد کی صورتحال بن جائے اور عید کا جو حالات ہیں وہ اس وقت تک، چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، ہمیں وقت دیا جائے تو ہم کچھ اس طرح کی بات کریں۔ نون لیگ کی طرف سے خواجہ سعد رفیق اچھا آدمی انہوں نے بھیجا، ظاہر بات ہے، اس نے کہا ہم جو میڈیا میں بات کرتے ہیں دراصل وہ بات نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ ہم کتاب مشورہ آپ کو لے جائیں کہ ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، اضطراب نہیں ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ مکالمہ ہونا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ کوئی آ کے بیٹھے اور مکالمہ کرے۔ اسی طرح BNP مینگل اور لوگ بھی آئے۔ اس میں سراج الحق صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ وہاں بات کی، جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ ہمیں نا ابھی تو رمضان ختم ہوا ہے تو پھر آگے حج آ جائے گا، حج کے بعد جو ہے وہ بڑی عید آ جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ بڑی عید کے بعد کی صورتحال دے دیں، اس دوران لوگ کٹائی بھی کر لیں گے، فصل بھی۔ او بھائی پاکستان، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا باتیں کرتے ہو، آپ کو آپ بیچ میں میڈیشن میں پڑے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کھینچ کھانچ کے اکتوبر میں لے کے چلے جائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، اب آپ کو 4 بجے تک ہمیں بتائیں کہ 4 بجے تک آپ کے پاس ویلڈ ریزنز کیا ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی، ان کی میٹنگ کے بعد پھر جب 4 بجے کو شام کو وہ پہنچے تو 4 بجے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم عید تک مہلت لیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 26 تاریخ کو ہم ایک اجلاس بلائیں گے اور 27 کو ہم رپورٹ پیش کریں گے۔ ان چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈیفائنس ہو رہی تھی، اور ڈیفائنس اس بات پہ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کا آرڈر کر دیا۔ 14 مئی کے آرڈر کرنے کے بعد 2 بہانے لگائے گئے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں
اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کیا کرتی وہاں پر؟ آپ چندہ مانگنے چلے جاتی پاکستان کے عوام سے کہ ہمیں پیسے دو. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا. آرڈر کرنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ بینک نے کہا, اسٹیٹ بینک کو بلایا باقاعدہ, اسٹیٹ بینک نے آپ پہ پیش کر دیا $113 ارب ہمارے پاس موجود, 13 ارب روپے موجود ہے. اس کے ساتھ ایک ایسی موکری کی گئی قانون کے ساتھ, ایسا تماشا کیا گیا قانون کے ساتھ کہ کیبنٹ نے ایک پرپوزل پیش کی, منظور کی اور پارلیمنٹ سے ریجیکٹ کروا دی, جس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ فائنینشیل بل اگر ریجیکٹ ہو جائے تو پرائم منسٹر کی پرائم منسٹرشپ ختم ہو جاتی ہے قائن کے تحت. آپ کیسے موجود ہیں یہاں پر؟ پھر سیکورٹی کے لیے 3 لوگ, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. سپریم کورٹ نے وہاں بیٹھ کے کہا کہ جو چیز تم نے مجھے کہی تھی شام کو وہاں کمرے میں, ہم ججوں کے سامنے, عدالت کے سامنے آ کے بتاؤ تاکہ ہم بتائیں کہ ہم نے کیا جواب دیا ہے. آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی جو اپلیکیشن تھی وہ مذاقہ خیز تھی. یعنی مذاقہ خیز کا مطلب یہ ہے کہ لافنگ سٹاک تھی کہ را کا حملہ ہونے والا ہے اور یہ تیاریاں ان کی موجود ہیں تو یہ کرتے. آپ پاکستان میں آپ سپریم کورٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم سپریم کورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آج 14 مئی وہ کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں میں 14 مئی قرآن, پوری پاکستان کی پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ نہیں ایک دن میں الیکشن کراؤ. انہوں نے کہا اچھا اگر ایک دن میں الیکشن کرانا چاہتے ہو تو ہم ہولڈ کرتے ہیں, لیکن 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے. اگر تم سارے اگری کرتے ہو تو پاکستان کو ایک خون خرابے سے بچانے کے لیے, پاکستان کو ایک برے حالات سے بچانے کے لیے ہم اس کے اوپر کہیں گے کیا راستہ نکلتا ہے, اور راستہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا نکلے گا. اچھا تو میں وہی تو نہیں آئی تھی کہ پتہ چلے کہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس امپلیمنٹنگ مشینری کوئی نہیں, پہلی بات تو یہ ہے امپلیمنٹیشن مشینری گورنمنٹ ہے. سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو آرڈر کر دیا ہوا ہے. اب تک کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. 4 اپریل کو کیوں آرڈر کیا؟ اس سے پہلے آپ نے ایک آرڈر دیا تھا کہ فورن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ڈیٹ طے کر دی الیکشن کمیشن نے. پھر الیکشن کمیشن نے اپنے طور پہ 8 اکتوبر کر دی. سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے بیچ میں آنے کا, لیکن آپ جب تجاوز کرتے ہیں آئین سے تب ہم انٹرفیئر کرتے ہیں. اب جب آپ نے ڈیٹ دے دی تو پھر آپ, اب آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈیلے کر رہا ہے. سپریم کورٹ ایک مہلت دے رہا ہے اس سزا سے بچانے کے لیے ان لوگوں کو. آپ سوچیں کہ 4 کم از کم لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے جو محرک تھے کیس بل کے وہ تو جاتے ہیں, چیف منسٹر جاتا ہے, اب انارکی بن جاتی ہے. انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ ہم ملک میں انارکی نہیں چاہتے, فیصلہ تو آج کر دیں. ہم فیصلہ کرنا کون سا مشکل کام ہے کلانی صاحب؟ سیکنڈ لگتے ہیں, سیکنڈ لگتے ہیں نا. انارکی ملک میں ہلال صاحب آپ مجھے بتائیے, آپ چیف جسٹس ہوتے ملک میں ہو نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی اس سے گئی تو کہا ہے